الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ختم کی ہے۔ میں ترجمہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اس کو تفصیل سے، خاص کر تقوی کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم نے بڑا کلیئرلی سمجھا ہے۔ ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اس کے بعد تقوی کا پہلا حکم، دوسرا حکم واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو۔ نمبر 3 وَأَطِیعُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 4 وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ، اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں بتایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دل کھول کے خرچ کرو، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرو بڑی حکمت کے ساتھ، وہاں کھل کے نصیحت کریں، بخل نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ 5 صفات والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فلاح پائیں گے۔ اب مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت میں فلاح چاہیے نا۔ دیکھیں 5 کام کریں، تقوی، غور سے سنیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، اور نفس کی بخیلی سے بچ جائیں۔ اس سے جو شخصیت بنتی ہے ان چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے، وہ بہت پیاری شخصیت ہوتی ہے، بڑی فائدہ مند ہوتی ہے دوسروں کے لیے۔ کوئی سوال اس پر؟ اس کو میں نے بہت کھول کھول کے بیان کیا آپ کے سامنے۔ سر جی، یہ نفس کی بخیلی کیا ہے؟ واہ بھائی واہ! روز آپ کو ہر کام کرتے وقت آپ فیصلہ، کون فیصلہ کرتا ہے؟ نفس فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا اب آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ خوب خرچ کرو غریبوں پر، اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں۔ نفس کہتا ہے نہیں، ذرا ہوش سے کرو، تھوڑا دے دو باقی بچا لو، کل گھر کی بھی ضروریات ہیں۔ یہ ہے نفس کی بخیلی۔ اور اگر جزاک اللہ۔ آپ نے کھل کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ میرا اللہ راضی ہوگا، اس کا دیا ہوا رزق ہے، تو یہ بخل نہیں ہے، یہ آپ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ اور لوگوں میں بھی پسندیدہ۔ اب بات سمجھ آئیے نفس کی بخیلی کی؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا، اور کوئی سوال تقوی کے بارے میں؟ کوئی سوال؟ یہ آپ سوال میں بخل سے کام لیتے ہیں، پھر چیزیں آپ کے سمجھ میں اور آپ کنفیوز رہتے ہیں۔ دین کے بارے میں بخل میں سے کام مت لیں۔ کوئی سوال نہیں؟ آگے چلوں؟ جلدی بتائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، ان چیزوں بھی تو بخل نہیں کرنا چاہیے نا، یہ بھی بالکل شوق نہیں نفسی میں کرنا آتا ہے۔ چاہیے۔ جہاں تک وسعت ہے، اپنی وسعت سے باہر اللہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس سے آپ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا نہیں کہ تم نے کتنا خرچ کیا، کیونکہ اس کے پاس مال تھا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہونے والے وہ غرباء مومن ہوں گے۔ حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں جی سر۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اگلی یہ آیتیں قرآن کی بڑی کمال کی ہیں، کاش ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ اوپر 4-5 چیزوں کا مطالبہ کیا گیا تھا نا، آیت 16 میں، 17 میں کہا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کے کو قرض حسنا دو، یضاعف لکم، وہ اس میں تمہارے لیے اضافہ فرما دیں گے۔
वयग़फ़िर लकुम, दूसरा काम ये करेंगे तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमा देंगे। क्यों माफ़ फरमा देंगे? वल्लाहु शकूरुन हलीम, ये अल्लाह की सिफत आ गई। अल्लाह शकूर है, कदरदान है, छोटी सी नेकी पर भी अजर देता है, और हलीम है, ऐसा बुर्दबार है कि जो लोग उसके रास्ते में खर्च नहीं करते फिर भी उनको सजा नहीं देता दुनिया में। अच्छा, अब कितनी चीजों का हुक्म है वाला जल्दी बताएं, इस आयत में कितनी चीजों का हुक्म है? कर्ज हसना का एक चीज का हुक्म है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कर्ज हसना। अच्छा, इसका ऊपर वाली आयत से क्या ताल्लुक है? 16 से क्या ताल्लुक है इसका, जल्दी बताएं। ये अनफकू, ऊपर अनफकू आया है, अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करो, यहां उसी का मुतालबा है कर्ज हसना। ये जोड़ना आपको आना चाहिए। ऊपर सिर्फ अनफकू इन्फाक फी सबील्लाह का कहा, यहाँ खास तौर पे उसका जिक्र किया बड़ा, इन तुकरिजुल्लाह कर्जन हसना, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज हसना दो। अब आप मुझे ये बताएं कि कर्ज हसना क्या चीज है? वक्त, अहलियत, काबिलियत, माल, सब कुछ इसमें आ जाता है। जी, वक्त, अहलियत, काबिलियत, माल, सब, वो हर चीज इन्फाक में आता है, वो इन्फाक में आता है। कर्ज हसना क्या है? दीन के रास्ते में कर्ज देना। देखें, आप इस तरह ना किया करें कि माने ठीक ठीक आयत उसके कॉन्टेक्स्ट से मुतय्यन किया करें। ये गलत बात करके हम पूरे कुरान को इधर से उधर कर देते हैं। कर्ज हसना एक खास खर्च है, वो खर्च जो फराख दिली से, खुश दिली से किया जाए अल्लाह के कामों में। और यहाँ क्योंकि ये सूरत नाजिल हुई है मदीने में 1 हिजरी में, वहाँ कर्ज हसना का खास कर जिक्र है, वो इन्फाक जो आप जंगो जिहाद में देते हैं, गज़वात और जिहाद में खर्चे को खास कर कर्ज हसना कहा गया है। अब बात समझ आई है नहीं आई? जी हाँ। अल्लाह ताला को ये बड़ा पसंद है कि आप जिहाद व क़िताल में अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करें। अल्लाह उसको कर्ज हसना कहते हैं। भला क्यों ये इसको अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है? जल्दी बताएं। ये सवाल आप अपने आप से किया करें खुदा के लिए। ये अकामत दीन और गलबा दीन के लिए। एक्सीलेंट खालिद साहब, जबरदस्त। क्योंकि अल्लाह के दीन का कायम होता है, अकामत दीन, और बातिल मिटता है, बातिल अदियान मिटते हैं। इसलिए वो सबसे अहम चीज है कि अल्लाह का दीन जब कायम होगा तो लोगों को अल्लाह के दीन पर अमल करना आसान होगा, मुश्किलात कम होंगी। आज आपके मुल्क में अकामत दीन नहीं है, दीन कायम नहीं है, कदम कदम पर आपको और मुझे मुश्किलात हैं, इसलिए कि हमने अकामत दीन के लिए पैसा खर्च नहीं किया। बात को, कुरान को समझें, कुरान अल्लाह का कलाम है और उसके बड़े पहलू हैं। हर पहलू पे गौर करेंगे, अल्लाह ताला आपको वियन बसीरत सब कुछ अता फरमाएगा। अगर आप सवाब के लिए पढ़ेंगे, सवाब तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुरान की अजमतें उस गौर व फिक्र के नतीजे में समझ नहीं आएंगी। तो कर्ज हसना का ठीक तर्जमा सुन लें, बल्कि लिख लें कि कर्ज हसना से वो कर्ज मुराद है जो अच्छे माल यानी पाकीज़ा माल, हलाल माल में से खुशदिली और फयाजी से दिया जाए और खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद दिया जाए। ये है कर्ज हसना। और बिलखुसूस अकामत दीन के लिए, दीन की जद्दोजहद के लिए, जिहाद व क़िताल के लिए। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। सलाम व रहमतुल्लाह। आज के दौर में हम कैसे इकामत दीन के लिए पैसे खर्च करें? हमें आज के दौर में कैसे खर्च करें, बताएं। जज़ाकल्लाह।
بات یہ ہے کہ جو دینی جماعتیں اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہیں، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہ سارے مدارس بس قرآن پڑھنے پڑھانے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس قرآن کی اقامت، اس قرآن کے اصول اور قاعدے اور ضابطے جو نظام پیش کر رہا ہے، اس نظام کو نافذ کرنے، جاری اور ساری کرنے کے لیے لوگ کام نہیں کر رہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اقامت دین کی جد و جہد کمزور ترین ہے، لہذا یہ کام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو تیار کریں، دین کا وہ تصور پیش کریں کہ وہ کل اس کے لیے خود اقامت دین کے لیے جد و جہد کریں، ان کی تربیت، ان کو دین، قرآن، سنت، اس میں غور و فکر، اس کے فوائد کہ دنیا آج اذیتوں میں اس لیے مبتلا ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، کیوں کہ وہاں دین نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ساری ذلت کی وجہ دین کا نہ ہونا، اقامت دین کا نہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب، جزیرۃ العرب جہاں برائی کا زور تھا، اس کو ختم کر کے قرآن جب نافذ کیا تو وہی جزیرۃ العرب نمونے کا ملک بن گیا۔ مدینے کی ریاست جہاں امن و امان مثالی تھا، جہاں لوگوں کو، غرباء کو ان کے ضروریات ان کے ڈور سٹیپ پہ ملتی تھی، یہ ساری مثالیں ہیں، دیکھ لیں۔ کوئی سوال؟ اچھا، ایک آیت آپ کو لکھواتا ہوں اور میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ قرآن میں اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ لیکن سورہ مزمل کی آیت 20، سورہ مزمل آیت 20، یہ دوسرے رکوع کی آیت ہے جو بعد میں نازل ہوا۔ حالانکہ سورہ مزمل کا جو پہلا حصہ ہے وہ اولین دور نبوت میں نازل ہوا۔ اب بڑے غور سے سنیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ یہاں زکوٰۃ کا حکم آ چکا، پہلے میں پڑھ چکا ہوں، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ الگ ہے بات آتوا الزکوٰۃ سے، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اپنے حلال مال سے انفاق فی سبیل اللہ کرو، اور خاص کر اقامت دین کی جد و جہد میں پیسہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس سے جب اقامت دین ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے دین کو قبول کرنا آسان اور پر چلنا آسان، اس کے فیوز و برکات ان کے سامنے ہوں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بہو سے کیا مراد ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ سوال کریں دوبارہ۔ بھائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ سوال کریں۔ آیت نمبر 17 کے بارے میں کوئی سوال؟ تو قرض حسنہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا، تو یہ کام ہم خود کریں، آپ اور میں سب کریں۔ اچھا، اب آخری آیت بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا، تو اس کا تو مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے؟ وہ حاضر کو بھی جانتی ہے اور غائب کو بھی، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، دو صفات، تیسری صفات والعزیز، زبردست، غالب، اختیار اسی کا، قدرت اسی کی، طاقت اسی کی، اور الحکیم، وہ حکیم دانا ہے،
اس لیے کہ وہ ایسی قدرت اور طاقت جو اس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، وہ عین حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آخری آیت ہے، 4 صفات اللہ کا، 3 صفات ہے بلکہ 4، ساری 4، عالم الغیب 1، والشہادہ 2، العزیز 3، الحکیم، یہ یہاں کیوں آئی ہیں اس مقام پر؟ تو اوپر کی آیات سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں ان سوالوں سے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ سر یہ پوری سورۃ تغابن کا آخری نچوڑ ہے۔ کیا نچوڑ ہے؟ آپ نچوڑ کہہ رہے ہیں، کیا ہے نچوڑ؟ جلدی بتائیں۔ جتنے احکام پیچھے دیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، آپ کے غیب اور شہادت، یعنی آپ کی نیتوں کو بھی، آپ کے آپ کو بھی۔ اللہ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ آپ کو سمجھ میں کچھ آ گیا ہے لیکن آپ ٹھیک بیان نہیں کر رہے۔ اب بڑے غور سے سنیں۔ آپ نے جو آیت 16 میں پڑھا ہے، 4 کام کرو، ایک تقوی، ایک خوب اچھی طرح سنو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور انفاق کرو، اور 5ویں چیز ہے کہ وہ آپ کے نفس کی بخیلی جو ہے اس سے بچو۔ یہ 5 چیزوں کرنے والے اگر آپ کریں گے تو وہ اللہ جس کو جو حکم دے رہا ہے وہ عالم الغیب ہے، شہادہ ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ یقین رکھو کہ تم یہ کام کرو گے جو احکامات یہاں اس آیت میں بتائے گئے ہیں، یا پوری صورت میں بتائے گئے ہیں، یا پورے قرآن میں، تو اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تمہیں ضرور ضرور اپنے علم میں غیب اور علم شہادہ کی بنیاد پر تمہیں اب اس کے اجر سے نوازے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ العزیز ہے، وہ طاقت اور قدرت اور غلبہ رکھتا ہے، وہ چاہے تو عزت دے چاہے تو ذلت دے، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ اگر تم یہ کرو گے تو وہ العزیز ہے، تمہیں طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں اس کا انعام و اکرام دے، اور تم نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو وہ تم سے انتقام لے گا۔ الحکیم ہے، 4تھی صفت، ہر حکم میں حکمت ہے، جتنے احکامات اوپر آئے ہیں وہ الحکیم کی طرف سے ہیں، ان پہ عمل کر کے تو دیکھو تو اس کے فیض و برکات تم دیکھو گے، تو اپنی ذات میں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اگر نافذ کرو گے تو یہ ہے اس کا مفہوم۔ یہ 4 صفات کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس اللہ کو یہ مان کر دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور یہ بہت بڑا انذار اور تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو پس پش ڈال کے زندگی گزاریں گے۔ اب بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی الحمدللہ۔ بھائی جواب دینا، ایک بندے کا جواب آیا ہے، آپ لوگ سب نہیں سمجھ آئے سوال کریں۔ جی سر، جی یہ ہو گئی سورت تغابن ختم، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سورت جو صرف 18 آیات پر مشتمل ہے، کتنا بڑا سرچشمہ ہے ہدایت کا، کہ ہدایت کے کتنے پہلو بیان ہوئے ہیں، کتنے احکامات ہیں، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سوچ کے سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں، اور اپنے اس میں نوٹ کر لیں، چیزیں لکھ لیں، تو آپ یقین مانیں ہماری زندگی بدل جائے۔ کوئی اور سوال اس آیت کے بارے میں؟ میں ایک خلاصہ پیش کر کے اگلی سورت شروع کرتا ہوں۔ خلاصہ بڑا غور سے سنیے۔ آیت 1 تا 4 میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اور معرفت ہے، وہ صفات بیان کی گئی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے یہ برحق ہے، انسان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو حق کا نظام
قرآن اور سنت کی شکل میں دیا۔ آیت یہ تھا آیت 1 تا 4 میں صفات کا مفہوم۔ اس کے بعد آیت 5 تا 7 میں رسالت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو ان کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر رسالت کو نہیں مانو گے، آخرت کو نہیں مانو گے، پہنچو گے اللہ کے پاس، پھر وہاں بالکل آئیڈیل جسٹس، ایسا عدل و انصاف جو بالکل برحق ہوگا، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کے نافرمانی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ ہے آیت 5 تا 7 کا خلاصہ۔ آیت 8 تا 10 میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو دعوت دی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اس خسارے سے آگاہ ہو جاؤ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اور اس خسارے سے وہی محفوظ رہیں گے جو اللہ کے تابع دار، فرمانبردار، اطیع اللہ و اطیع رسول کا حق ادا کریں گے، اور اس کا انکار کرنے اور جھٹلانے والوں جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس سے بہتر کوئی انسانوں کو دعوت کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں عمل کرنے والوں کو انعام کی بشارت اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آیت 11 تا 13 میں کچھ لوگ دنیاوی مصیبتوں کے ڈر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ امریکہ ناراض ہو گیا تو یہ ہوگا۔ امریکہ خود مصیبتوں میں ہے اور ہم اس سے بڑی مصیبتوں میں ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، امریکہ کا کہنا مانا۔ تو فرمایا کہ دنیاوی مصیبتوں کے ڈر سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے والے غلط فیصلہ کرتے ہیں، جس کے نتائج ان کو دنیا میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ آج ہم انہی نتائج کو بدترین حالات میں ہمارے اوپر طاری ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک کتنی بڑی ہدایات ہیں، اور آخری 4 آیات 5 14 سے 18 تک میں اس میں احکامات دیے گئے ہیں، وہ جو ابھی آپ نے سنے ہیں کہ تم جو ہے اللہ، پہلی بات آج 16 میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2، غور سے اللہ اور رسول کی باتیں سنو۔ نمبر 3، اس کی اطاعت کرو۔ نمبر 4، انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ نمبر 5، نفس کی بخل سے بچو۔ اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ تو یہ چیزیں جب کھول کے بتائی دی گئی ہیں، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کتنی بڑی بات کہ یہ تمہاری کچھ بیویاں یا اولاد، ان سے چوکنا رہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ یہ تمہیں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگاتے ہیں، مال پرستی میں لگاتے ہیں، ہوس پرستی میں لگاتے ہیں، سہولیات پرستی میں لگاتے ہیں، لگزریس لائف۔ ایسے لوگوں سے بچو، لیکن ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑائیاں شروع کر دیں، گھر میدان جنگ بن جائے، نہیں، بڑی حکمت سے آپ کوششیں کر کے ان کو صحیح راست میں لائیں۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ، اور آپ نے دیکھا کہ اگر واقعی ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو اس سورت کے بارے میں؟ ہم نے اس سورت میں تقوی کے اوپر بڑی اچھی بحث کی ہے اور تقوی کی حقیقت کو خوب سمجھا ہے۔ اب اس تقوی کی آبیاری کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب آئیے سورہ طلاق۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو احکامات قرآن مجید میں آئے ہیں، مدنی صورتوں میں ہیں، اس میں سب سے زیادہ احکامات کس ٹاپک کے بارے میں ہیں؟ کس موضوع پر سب سے زیادہ ہدایات اور تعلیمات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا، یہ قرآن کے وہ پہلو ہیں جو اس قرآن کو عظیم کتاب بناتے ہیں۔
سر خاندان کی بقا پہ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خاندان کے بارے میں، اس کے نظم و نسق کے بارے میں، آپ کے کیا بیوی کے ہونے چاہیے تعلقات، اور پھر اس میں بہت کھول کے بتایا عورتوں کے بارے میں احکامات، حاملوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، اس لیے کہ معاشرتی اصلاح بغیر ایک بیسک یونٹ جو معاشرت کی ہے نا، وہ ہے فیملی، میاں اور بیوی، ان کی اولاد، اس کے بارے میں اتنے احکامات ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا؟ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے آج ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں نا، نکاح اور طلاق کے حوالے سے، اس نے دنیاوی زندگی کو جہنم زار بنا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم میاں بیوی شادی سے پہلے ان احکامات سے واقف ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کتنا حکیمانہ ہے، اور اس کے ان احکامات پر چل کر ہی فیملی لائف کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بات بات پہ طلاق، اور طلاق بھی وہ کہ کئی دفعہ طلاق کہہ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ اب جب ہوش آتی ہے تو وہ کام کر چکے ہوتے ہیں، پھر جا کے ادھر ادھر سے فتوے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا فتویٰ مل جائے جس سے ہم ری یونائٹ ہو جائیں۔ یہ بات میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں سر، جی سر صحیح کہہ رہے ہیں سر، آج کل تو دوبارہ کٹھے بھی ہو جاتے ہیں، ادھر کتنی ہو گئی طلاقیں، دوبارہ کٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اس ربانی احکامات کا جن لوگوں نے سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے، ان کی دنیاوی زندگی بھی پرسکون، اور انشاءاللہ آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے، نہ ان میں صبر، نہ ان میں شکر، نہ ان میں کوئی قوت برداشت، لہٰذا شادی میں ذرا سی مشکلات آتی ہیں، طلاقوں کی نوبت، لڑائیوں کی نوبت، گھروں میں فساد، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور آپ اور میں اگر سورۃ طلاق ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے مسائل کو نہیں سمجھ رہے، تو پھر ہمیں فائدہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، دنیا میں کہاں سے فائدہ ہوگا؟ آخرت میں اللہ کا تعالیٰ انعام کیوں دے گا ہم نے جب اس پہ عمل نہیں کیا تو؟ جلدی بتائیں مجھے۔ جی سر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے تو۔ اچھا، اس لیے میں سب آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں کہ سورۃ طلاق جب پڑھیں تو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا، یہ جو طلاق اور عدت کے اور حیض کے بارے میں جو معاملات آئے ہیں، اس سے پہلے قرآن میں کہاں آئے ہیں؟ سورۃ میں نساء بتاؤں؟ میں، جی سورہ نساء میں۔ دیکھیں، بات سوچ سمجھ کے کریں، میرے ساتھ آپ ایسے ٹلے مت مارے۔ سر سورہ جی البقرہ میں میں بتاؤں؟ سورہ کون سی؟ البقرہ۔ سورہ البقرہ کون سی آیات؟ اب لکھیں ذرا، سورہ بقرہ کی آیات 228 تا 236 میں، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کبھی آپ نے غور سے نہیں پڑھا کہ یہ کتنے بڑے احکامات ہیں فیملی لائف کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ آیت 228 تا 226۔ اب پوری ایک سورۃ طلاق جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور یہ نہ سر جی ایک گزارش تھی، 222 سے شروع ہو رہا ہے، اور یسالونک عن المحیض۔ ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ کی وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ یہ کچھ طلاق کے بارے میں جن کی آگے مزید تفصیل آئی ہے سورہ طلاق میں، اس لیے میں نے، ورنہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں یہ کافی آیات ہیں۔ میں نے صرف طلاق کے حوالے سے اور میاں بیوی کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہو کہ یہ قرآن میں کہاں تو میں
آپ اور میں جب ہم نے شادیاں کی ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا. آج شادیاں کرنے کے بعد بھی ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اس میں. اچھا، اب کیونکہ ہم سورۃ طلاق پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ صحیح طریقہ طلاق کا کیا ہے، جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہو؟ وہ طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا؟ سر ایک دفعہ میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں، ایک طلاق دی جائے، 3 مہینے کا پیریڈ ہے، اس میں یا تو اصلاح ہو جاتی ہے، دوبارہ رجوع ہو جاتا ہے، ورنہ ایک ہی جو ہے وہ تین کا کام دی جاتی ڈاکٹر ہے. صاحب آپ بہت مکس اپ کر رہی ہیں، بہت مکس اپ. 3 مہینے نہیں ہے سر جی، 3 میں نے طہر ہے. سوال کیا آپ سے، آپ نے سوال نہیں سمجھا. میڈیکل کے حالانکہ آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، صحیح طریقہ طلاق کیا ہے؟ سر 3 دفعہ میں. پھر وہی اور 3 دفعہ میں صحیح طریقہ طلاق کیا ہے؟ سر نمبر 1 زمانہ طہر میں دی جائے. کیا بتا؟ جب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کیا کہا آپ نے؟ زمانہ طہر یعنی حیض سے پاکی کی حالت میں ہو، مباشرت نہ ہوئی ہو. ویری اور گڈ، پہلی کنڈیشن خالد صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اگر طلاق جیسی ناپسندیدہ کام کرنا ہے تو شریعت کے پیش نظر رکھیں، ورنہ قیامت کے دن آپ کو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. صحیح طلاق کا طریقہ جیسے انہوں نے بتایا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ طلاق اس طہر کے بعد دی جائے اور عورت سے کوئی وہ ملاقات نہ ہوئی ہو. ملاقات سے مراد ہے رہے تو گھر میں ہی ہیں، لیکن آپ نے کوئی مجامعت نہیں کی. اس طہر اور کوئی عورت کے ساتھ وہ تعلقات جو مرد اور عورت کے ہوتے ہیں وہ نہ کیے، اس میں طلاق دی، وہ ٹھیک طلاق ہے. تو سر جی حاملہ بھی نہ ہونا عورت؟ دیکھیں وہ حاملہ تو پھر اس کو وضع حمل اس کا وہ عدت بن جائے گی نا. جی اس میں بھی تو طلاق نہیں ہوتی نا، عورت حاملہ ہو تو. نہیں، عورت اگر حاملہ ہو اور وہاں کوئی بات کھل کے سامنے ایسی آ گئی ہو کہ میاں اور بیوی اکٹھے نہ رہ سکیں تو وہ طلاق تو دے سکتا ہے، لیکن وہ عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی. جزاک اللہ. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ صحیح طریقہ طلاق یہ ہے. اب اگر ایسی طلاق دے گا، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، سوال کریں. اگر اس نے طہر میں بغیر کسی مجامعت کے اس نے فیصلہ کیا اور اس نے طلاق دے دی، اور اگلی طلاق دوسرے طہر میں بالکل اسی طرح نمبر 2 طلاق دے گا، وہ کیا ہوتا ان 2 طلاقوں میں اس کے پاس، مرد کے پاس گنجائش ہے کہ وہ عورت کو واپس لے لے 2 طلاقوں کے بعد، اور 2 بھی طلاق طہر میں. اگر اس نے پہلی طلاق دی ہے پہلے طہر میں اور پھر عدت تک، وہ جو عدت کیا ہوتی ہے جس میں عورت نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ عدت آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں صاف بتایا گیا ہے کہ ایک حاملہ عورت کی وضع حمل ہے اور دوسری عورتوں کی 3 طہر ہیں. اب اس نے ایک طلاق دی اور اگلی کوئی طلاق نہیں اور 3 طہر گزر گئے، اس نے کوئی تعلق نہیں رکھا، تو طلاق خود بخود واقع ہو گئی. کیوں؟ اس نے رجوع نہیں کیا، عدت بھی گزر گئی، اس میں بھی رجوع نہیں کیا. اب ان کو ایک گنجائش ہے، وہ گنجائش یہ ہے کہ یہ میاں بیوی اگر دونوں چاہیں تو ان کا نکاح نئے مہر سے ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر جی 2 کنڈیشنز اور ہیں نا، ایک وہ عورت جو حیض سے فارغ ہو چکی یعنی اس کو حیض نہیں آتا، اور ایک وہ بچی ہے جو بھی عورت جس کو حیض ابھی شروع ہی نہیں ہوا. یہ 2 کنڈیشنز بھی ہیں. دیکھیں نا، میں نے 3 قروء کی بات کی ہے نا، کہ 3 حیضوں میں اس نے رجوع نہیں کیا،
ये बात तो खुद बखुद वहां आ गई। सर जी वो 4 कंडीशन हैं, आपने 2 बताई थी, मैं 2 बता, तो मैंने 2 दो मजीद जमा वो कर दी है। औरतें जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हों, उनकी 3 महीने इद्दत है, और जो अभी बिल्कुल मतलब बलूगत को नहीं पहुंची, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो भी इसी उसमें आती उनकी कोई इद्दत नहीं है। जिनको हैं जी। बगैर रुख्सत, देखे ना, वो इद्दत की तो अलग बात है, लेकिन इद्दत गुजरने के बाद जैसा भी केस हो, उसने एक तलाक दी, इद्दत मुकम्मल हो गई उनकी, और उसने रजू नहीं किया, ये तलाक वाक़या हो गई। अब इसमें एक सहूलत है, अगर मियाँ बीवी दोनों चाहें, अगर बीवी ना चाहे तो निकाह नहीं हो सकता, अगर चाहें दोनों तो नए मेहर से नया निकाह हो गया। बात क्लियर है, नहीं हुई? जी सर। सर जी ये जो लफ्ज तलाक है, इसको एक ही दफा बोला गया हो या 3 दफा इकट्ठा जो ओहो लोग हो, बोल देते हैं? 3 दफा बोला गया तो बड़ा जुल्म किया उसने, ये तो फिर तलाक गड़बड़ हो गई। तलाक एक दफा ही बोलेगा, 3 या 4 या 1000 दफा जो जो जहालत के जमाने में अरब बोलते थे वो नहीं होगा। कुरान आया ही इसलिए कि इस्लाह करे। सर जी ये ये कहते हैं कि एक वक्त में अगर जितनी दफा भी दें वो एक ही तलाक होती है। हाँ, वो हजरत उमर ने क्या किया था, जरा पता है आपको भला? जब लोगों ने ये तमाशा किया तो हजरत उमर ने कहा, जितनी दफा भी कहा है तलाक वाक़या हो गई, जाओ दफा हो जाओ। फिर कोड़े लगाए उन लोगों को। ये अल्लाह के निज़ाम के साथ मजाक नहीं हो सकता। ये सारी बातें समझें। आप कुरान पढ़ते हैं, सूरत तलाक पढ़ रहे हैं, और आपको और मुझे अगर तलाक ही का पता नहीं है तो फिर हमने कुरान पढ़ा क्या है? जल्दी बताएं। आप दुनिया के सारे मसाइल पढ़ के डिग्रियां लेके, लेकिन कुरान जैसी बात जिसमें अल्लाह ने दुनियावी जिंदगी को ठीक ठीक गुजारने के तरीके बताए हैं, उसको आप समझते ही नहीं है। आप ऐसा आदमी जाहिल है या पढ़ा लिखा है जिसको इन बुनियादी मसाइल का भी कुरान और सुन्नत के पता नहीं है? चाहे जाहिल है सर जी, जाहिल है, और पढ़े लिखे जाहिल है हमारे दौर में। यही तो मसला है कि हमने जाहिल की डेफिनीशन कुरान वाली डेफिनीशन नहीं ली। हम कहते हैं जाहिल वो है जिसके पास डिग्रियां नहीं हैं, हालांकि डिग्रियों वाले सबसे बड़े जाहिल हैं। हम लोगों ने अंग्रेजी को फोकियत दे दी ना, कि अंग्रेजी फर बोल सकते हैं तो वही लायक हैं। अब उसका सर वो हल आजकल एक लेके मोबाइल से चल रहा है ना, 95% औरतें जाहिल हैं, तो वो यही बात थी। अब उसने कहा है ना, आपके क्या नाम है वो जो, साहिल। अदीम में हाँ, ताबूत के तो ऊपर। औरतें जाहिल औरतें कितनी उसके पीछे पड़ गई हैं, आपने देखा है भाई? और सब अगर सब सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें तो तागूत का मतलब ही नहीं पता। आप जरा हमारी जाहिलियत चेक करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम। अल्लाह कहते हैं, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। ये बड़ा बुनियादी कुरान का तसव्वुर है। जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह को उसके बाद ईमान लाया, वमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत का इनकार किया, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाया, फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत सहारा थामा। वो मोमिन है। पहले इनकार किसका? तागूत का। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इनकार है हर गैर अल्लाह का। तागूत के माने अच्छी तरह सुन लीजिए। अगर मेरा नफ्स जो है वो कहता है मैं अपनी मर्जी करूंगा, नाउजुबिल्लाह, और अल्लाह की बात को नहीं सुनूंगा, मेरा नफ्स तागूत है। हर वो इदारा तागूत है जो अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी सुपरमेसी चाहता है, अपनी, वो चाहता है कि वो अल्लाह के पैगामात को छोड़ के अपने चलाए बात। आज का देखें ना, आप जरा मीडिया पे देखें, तूफान बदतमीजी है। ये बिल्कुल हमारी इस बहन ने ठीक कहा कि लोगों को यही नहीं पता तागूत क्या है, जिसका इनकार जरूरी है ईमान से पहले।
ہم دجالی دور میں رہ رہے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے ہر غیر اسلام کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ اگر میں اس کا یقین رکھتا ہوں کہ وہی برحق ہے اور کوئی چیز برحق نہیں ہے، اس سے ہٹی ہوئی ہر چیز جہالت ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سر جی یہ تو والدین کی بہت بڑی غلطی ہے نا، کہ جنہوں نے عربی تو پڑھا دی مگر قرآن کو سمجھنا نہیں بتایا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، ان چیزوں کو سمجھو۔ جو ہم نے اپنی اولادوں کو نہیں سکھایا تو اس کا ہم کو اب بھگت رہے ہیں سزا۔ ہم لوگوں یہ نے خود نہیں پڑھا ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا ہے، اولادوں کو کہاں سے سکھائیں؟ بالکل یہ ہے اصل بات۔ اولادوں کو تو جب سکھاتے خود ان پر عمل کرتے، ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں، ان کی برادریوں میں یہ چیز جاری اور ساری ہوتی۔ آپ یقین مانیں، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اس کی جو اصلاح کا طریقہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ آیت بھی لکھ رہے ہیں، ذرا پڑھیں آپ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب العالمین نے کتنی کمال کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جو ہمارے بگڑے ہوئے جو حالات ہیں اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہمیں بڑا اس غلطی کو جو ہم نے کی ہے اس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو سر جی اس کون سی آیت سورہ نساء کی؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، سورہ نساء کی آیات ہیں جناب اعلیٰ ساری، میں ایک منٹ دیکھ رہا ہوں کہ سورہ نساء کی وہ آیتیں مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہیں۔ 35 نمبر سر، 35 34 کے لگ بھگ ہیں، جی 34 سے آیت نمبر 34 کے قریب قریب ہیں۔ قریب قریب کی بات نہ کریں، بات بتائیں تو ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ 35 خالد صاحب آپ بھی ٹھیک نہیں بتا رہے۔ 35 ہے سر۔ دو آیتیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ جی عدل والی جو آیات ہے، یہ ایک تو 34 اور 35، 34 ایک 35۔ نیک آدمی بیوی کی طرف سے جب اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اور ایک نیک آدمی دیندار آدمی مرد کی طرف سے، یہ دونوں مل کے ان پہ فیصلہ کریں۔ اکثر اس معاملے میں راضی نامہ ہو جاتا ہے، اور اگر نہ بسنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو سپریشن کرا دی جاتی ہے۔ وہ میں آیتیں آپ کو بتاتا سر ہوں۔ جی 35 ہی ہے، سر 34 اور 34 34 35 ٹھیک ہے۔ 35 34 سے شروع ہوتی ہیں اور پھر آگے چلتی بات چلتا ہے۔ 34 35 دو آیتیں ہیں بس۔ قرآن کو کبھی غور سے پڑھا تو کریں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر قرآن مجید میں یہ چیزیں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، اور ہم ہیں کہ پڑھ کے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر رہنمائی ان مسائل میں انسانوں کی ہے۔ تو 3 طلاقیں، اور طلاق بھی حیض کے بعد طہر ہو جائے اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی ملاپ نہ ہو تو پہلی طلاق، اسی طرح دوسری طہر کے بعد طلاق، تیسری طہر کے بعد طلاق، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، طلاق واقع ہو گئی اور اب سپریشن یقینی ہو گئی۔ یہ ہے جنرل عام اصول، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، ابھی پتہ نہیں ہوگا تو میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا یا علماء سے ڈسکس کر کے بتا دوں۔
अब हम चलते हैं सूरा तलाक में और उसकी आयत नंबर 1 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले जो बेवा की इद्दत है वो उसका मतलब है कि जब कोई किसी औरत को तलाक हो जाए तो कितने अरसा वो शादी नहीं कर सकती, उस पीरियड को इद्दत कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ है हालात और कैफियत से मुताबिक। बेवा की इद्दत आम तौर पर जो है वो 3 कुरू है या 4 महीने और 10 दिन, और ये आयत बकरा की 234 में है। गैर हामला की इद्दत भी इतनी है या 3 कुरू, 3 हैज, और हामला की इद्दत जो है वो डिलीवरी है, जब तक डिलीवरी नहीं हो सकती। उसके बाद अगर तलाकशुदा औरत के डिलीवरी के बाद भी मियाँ बीवी दोनों राज़ी हो जाएं इस बात पर कि बच्चे को माँ दूध पिलाए, उसके क्या उसूल, कायदे और ज़ाब्ते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में। कोई सवाल? सर जी, बेवा की इद्दत 4 माह और 10 दिन नहीं है? क्या हुआ? बेवा की इद्दत 4 माह और 10 दिन है। अगर हामला ना हो तो, और उसकी कोई इद्दत नहीं, जिसकी निकाह तो हो गया, रुखसती नहीं हुई, और इस दौरान अगर उसने तलाक दिया तो ऐसी औरत की कोई इद्दत नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर जी, एक बात ये है ना जिसका हमारे माशरे में बिल्कुल भी अमल नहीं होता, यानी अगर एक तलाक दे दे शोहर तो उस बीवी को घर से नहीं निकलना चाहिए। वो सारी तो तफसीलात ये आएंगी। तो उस औरत, देखें, एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि सबसे जायज़ कामों में नापसंदीदा काम तलाक है। तलाक के बाद भी आप सारे अहकामात अभी खुद देखेंगे, यहाँ आएंगे जो आपने सब पढ़े हैं लेकिन समझे नहीं हैं, कि कुरान हर पॉइंट पर, अल्लाह ताला हर मौके पर इस बात की पूरी कोशिश करता है कि ये इनके दरमियान सुलह हो जाए। अगर उनमें सुलह मुमकिन है तो उसकी पूरी कैफियत, हालात अल्लाह ताला उसको देता है। ये आप अब आज सूरत तलाक जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। आयत नंबर 1 काफी लंबी आयत है और आज मुमकिन नहीं होगा, तो कल से इंशाल्लाह सूरत तलाक की ये 12 आयत खोल खोल के बयान होंगी। आप पूरी तरह पढ़ें, खुद भी समझें और फिर सवालात के जरिए क्लैरिफिकेशन कर लें। एग्री करते हैं आप? जी सर। जी सर, ठीक है, कल से शुरू कर दें। ठीक है सर जी। हाँ, आप जरा इसको पढ़ के आया करें ताकि सवाल करने में, समझने में आपको आसानी हो। कोई और सजेशन इस हवाले से कि किसको इस तरह पढ़ा जाए, इस तरह किया जाए, वगैरह वगैरह? नहीं सर जी, जज़ाकल्लाह, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही है। बस ये अल्लाह ही की तरफ से है कि वो हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं और हम उसकी किताब को ठीक ठीक पढ़ कर समझ रहे हैं। ये बिल्कुल, उसी का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो कुरान भी ले लिया है जो एक एक लफ्ज का जिसमें मानी है। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह। आप जैसे तालिब इल्मों के पास वो कुरान होना जरूरी है। जी, ले लिया है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
آمین ثم آمین. آمین ثم آمین.